بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک خوبصورت ریاست و نورانیہ ہوا کرتی تھی۔ اس ریاست پر بادشاہ فرہاد اور ملکہ مانور کی حکومت تھی۔ دونوں بے حد رحم دل، عقل مند اور عوام کے خیر خواہ تھے، لیکن ایک دکھ ان کے دل میں ہمیشہ چھپا رہتا، انہیں کوئی اولاد نہ تھی۔ سالوں کی دعاؤں کے بعد ایک دن ملکہ کو خواب میں ایک نورانی پری نظر آئی۔ اس نے کہا، اے نیک دل ملکہ، تمہیں ایک بیٹی عطا کی جائے گی، لیکن یاد رکھنا اس کے بال عام نہیں ہوں گے، ان میں جادو ہوگا، ان کا استعمال نیکی کے لیے کرنا ورنہ نقصان ہوگا۔ ملکہ کی آنکھ کھلی تو دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ مہینوں بعد ایک خوبصورت بچی پیدا ہوئی جس کا نام شہزادی آما رکھا گیا۔ آما کے بال پیدائش کے وقت سے ہی چمکدار اور سنہری تھے اور روشنی میں چمکتے جیسے سورج کی کرنیں ہوں۔ آما جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی، سب کو اس کی خوبصورتی کے ساتھ اس کے بالوں کی چمک بھی حیران کرنے لگی۔ جلد ہی اس کے جادوئی بالوں کے راز بھی کھلنے لگے۔ جب وہ اپنے بالوں کو کسی زخمی پر رکھتی وہ فوراً صحت یاب ہو جاتا۔ اگر وہ اپنے بالوں سے کسی خشک پودے کو چھو لیتی وہ پودا ہرا بھرا ہو جاتا۔ لیکن ساتھ ہی ایک قاعدہ تھا، اگر آما کے بال غصے نفرت کے جذبے سے استعمال ہوں تو وہ نیکی کے بجائے نقصان پہنچاتے۔ بادشاہ اور ملکہ نے آما کو بچپن سے ہی یہ بات سمجھا دی کہ اپنے بالوں کا استعمال صرف کسی کی مدد کرنے کے لیے کرنا ہے۔ ایک دن شہزادی آما محل کے باغ میں سیر کر رہی تھی کہ ایک چھوٹی غریب بچی جس کا نام روبینہ تھا روتی ہوئی محل کے دروازے پر آئی۔ اس کی ماں سخت بیمار تھی اور شہر کے حکیم نے کہہ دیا تھا کہ اب وہ زیادہ دن زندہ نہ رہیں گی۔ آما فوراً اس کے ساتھ چل پڑی۔ جب وہ روبینہ کے گھر پہنچی تو ماں کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ اس نے اپنے بال ماں کی پیشانی پر رکھے اور چند لمحوں میں ماں کی سانسیں بحال ہونے لگیں، چہرے پر رونق آ گئی۔ روبینہ کی ماں نے آنکھ کھولتے ہی آما کو دعائیں دینا شروع کر دیں۔ یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ شہزادی کے بالوں میں شفا ہے۔ دوسری طرف ایک اور ریاست کا ظالم جادوگر زالق جو اندھیری طاقتوں کا مالک تھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آما کے جادوئی بال حاصل کرے تاکہ وہ اپنی طاقت بڑھا سکے۔ اس نے ایک مکرو منصوبہ بنایا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کا بھیس بنا کر نورانیہ میں آیا۔ اس نے خود کو او فرحان کے نام سے متعارف کرایا اور محل کے قریب اپنا قیام کیا۔ رفتہ رفتہ وہ شہزادی کے قریب ہونے لگا۔ اس کی نرمی اور عزت دار انداز نے شہزادی کا دل جیت لیا۔ کئی ہفتے گزر گئے اور ایک دن فرحان نے آما سے کہا، اگر تم واقعی مجھ پر بھروسہ کرتی ہو تو اپنے جادوئی بال مجھے تھوڑا سا چھو لینے دو، میں نے سنا ہے ان میں بڑی طاقت ہے۔ آما کو یہ بات عجیب لگی اور وہ پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں فرحان، میرے بال صرف نیکی کے کام کے لیے ہے، کسی ذاتی فائدے کے لیے ان کا استعمال منع ہے۔ فرحان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی چمکی۔ وہ فوراً اپنی اصلی شکل میں آ گیا۔ اب وہ زالق تھا۔ زالق نے جادو کے ذریعے شہزادی کو قید کر لیا اور اسے اپنی ریاست لے آیا۔ وہاں اس نے شہزادی کو اندھیرے قلعے میں ایک سونے کے پنجرے میں بند کر دیا۔ اس نے شہزادی کے بالوں کو جادوئی آئنوں میں لپیٹا تاکہ ان سے اپنی طاقت حاصل کر سکے، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ شہزادی کے بال صرف محبت اور نیکی سے کام کرتے ہیں، زبردستی یا ظلم سے نہیں۔ شہزادی نے قید میں بیٹھے بیٹھے دعائیں مانگنا شروع کیں۔ اس نے اپنی ماں کی باتیں یاد کیں اور کہا، اللہ میرے بالوں کو کبھی ظلم کے لیے مت استعمال ہونے دینا۔ اسی رات وہی نورانی پری خواب میں آما کے پاس آئی۔ اے شہزادی، تمہاری نیکی اور صبر نے آسمان کو ہلا دیا ہے۔ اب وقت ہے کہ تم اپنی اصل طاقت کو پہچانو۔ تمہارے بال صرف شفا ہی نہیں، روشنی اور امید کا ذریعہ بھی ہیں۔ اگلے دن شہزادی نے آنکھیں بند کر کے دعا کی اور اپنے دل میں محبت اور روشنی پیدا کی۔ جیسے ہی اس کے دل میں نور بھرا، اس کے بالوں سے روشنی پھوٹنے لگی۔ وہ روشنی پنجرے سے باہر نکلی، پورے قلعے میں پھیل گئی اور زالق کے جادو کو توڑنے لگی۔ زالق چیختا رہا لیکن روشنی نے اسے کمزور کر دیا۔ شہزادی کے بالوں کی روشنی نے قید کی دیواریں توڑ دیں اور زالق کی تمام جادوئی اشیاء راکھ بن گئیں۔ اسی لمحے محل کے محافظ بھی، جنہیں پری نے راستہ دکھایا تھا، قلعے میں پہنچے۔ انہوں نے شہزادی کو آزاد کیا اور زالق کو گرفتار کر کے ہمیشہ کے لیے اندھیری غار میں بند کر دیا۔ محل واپس پہنچ کر شہزادی آما نے اپنے بالوں سے تمام قیدیوں کو آزاد کروایا، بیماروں کو شفا دی اور زالق کے ظلم سے متاثر ہونے والوں کے دلوں میں امید بھری۔ لیکن پھر اس نے ایک حیران کن اعلان کیا، میں اب اپنے جادوئی بالوں کو ہمیشہ کے لیے ایک خوبصورت تالاب میں بہا رہی ہوں تاکہ ان سے صرف فطرت کو فائدہ پہنچے۔ اب وقت ہے کہ ہم سب خود نیکی کے لیے کام کریں، نہ کہ جادو پر انحصار کریں۔ وہ بال جب تالاب میں بہائے گئے تو وہ پانی ہمیشہ کے لیے شفا بخش بن گیا۔ لوگ دور دور سے اس تالاب کا پانی لینے آتے اور نیکی کا پیغام پھیلنے لگا۔ شہزادی آما کی نیکی، صبر اور قربانی نے دنیا کو دکھایا کہ اصل طاقت صرف جادو میں نہیں بلکہ نیک نیتی، سچائی اور محبت میں ہوتی ہے۔ نورانیہ ریاست خوشحال رہی اور آما ہمیشہ لوگوں کے دلوں کی شہزادی بنی رہی۔ دوستو،
اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کارٹون جالی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔